تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو دنیا کی زندگی میں بھی تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی، تمہیں دنیا میں بھی نقصانات کو فیس کرنا پڑے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی اندھا بنا کے اٹھائے گا۔ آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے، اب آپ ہیں اور اللہ ہے، کوئی اور نہیں جانتا کہ اس وقت آپ اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ بڑی بڑی نیکیاں لے کے قیامت والے دن اللہ کے سامنے پہنچے گا، تہامہ پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ایک رویے کی وجہ سے جو ہے وہ غبار کی طرح جو ہے وہ اڑا دے گا۔ یہ گناہوں کا نقصان جو ہے وہ آخرت میں بھی ہوتا ہے، اور یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اگر کوئی نقصان ہوا بھی تو دنیا چند دنوں کی بات ہے، ہو سکتا ہے اس نقصان کی وجہ سے جو ہے انسان کوئی اور راستہ نکال لے اور دوبارہ سے اپنے ٹریک پہ آ جائے، لیکن اگر کوئی انسان آخرت میں ناکام ہو گیا تو اس کے لیے واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آخرت کا نقصان یہ زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہے، اس چیز کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور وہی دو آیات جو میں نے پہلے بیان کی، انہی دو آیات کو آپ سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں کیا فرمایا؟ پہلی جو آیت ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ آیت کا پہلا حصہ کیا ہے؟ اللہ نے دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کی معیشت کو تنگ کرنے کے بارے میں بتایا کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو دنیا کی زندگی میں بھی تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی، تمہیں دنیا میں بھی نقصانات کو فیس کرنا پڑے گا۔ اور پھر کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی اندھا بنا کے اٹھائے گا۔ اور اندھا کیوں اٹھائے گا؟ لنگڑے کا لفظ نہیں آیا، اور یا یہ کہ ہاتھ کے بغیر اٹھائے گا، بہت سی اور چیزیں بھی ہو سکتی تھیں۔ اندھا اٹھائے گا کیوں؟ کیونکہ اس کا جو رویہ دنیا میں تھا اللہ کے احکامات اور اللہ کی کتاب کے متعلق، یہ بالکل اندھوں کی طرح چلتا تھا، اور یہ اندھا ہو کے زندگی گزارتا تھا۔ اللہ نے اس کو ایک روشن راستہ دکھایا تھا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ قرآن ہے، اس کی آیات پہ عمل کرو، لیکن بالکل یہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ قرآن کو اگنور کیا کرتا تھا، اللہ کے احکامات کو اگنور کیا کرتا تھا، جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تو اب اس کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن جو ہے وہ اندھا کر کے اٹھائے گا۔ تو اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کا نقصان آخرت میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت کے اوپر آتے ہیں جو ہم نے بات کی تھی، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ پہلا حصہ آیت کا کیا بتا رہا ہے؟ کہ ایسے لوگوں کو دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا جو اللہ کی کتاب کے کسی حصے پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اور قیامت والے دن بھی ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ پارشل اوبیڈینس والا جو رویہ ہے، اگر چند احکامات بھی ہم اللہ کی کتاب کے نہیں مانتے تو اس کے جو نتائج ہیں ہمیں دنیا میں تو فیس کرنے پڑتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو آخرت میں بھی شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ کی جو کتاب ہے، ایک ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اس کتاب کو یوں نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہماری کوئی ٹیکسٹ بک ہے کہ جس میں کچھ چیپٹرز آسان ہیں، کچھ چیپٹرز مشکل ہیں، میں آسان والے کر لوں گا، مشکل والے چھوڑ دوں گا، اچھا کوئی بات نہیں، اگر میں نے 100% نہیں بھی اس کو پڑھا تو میں 60% پڑھ کے پاس ہو جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ کے اس قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف کے بارے میں جب تک ہمارا یہ رویہ نہیں ہوگا کہ یہ بالکل صحیح ہے، سچ ہے، حق ہے، اور میرا سارا وجود، میری ساری سوچ، میرے سارے اوپینینز، میری ہر چیز اللہ کی آیات کے تابع ہے، جب تک یہ پورے طریقے سے ہم اللہ کے قرآن کے تابع نہیں ہو جاتے، اللہ کے احکامات کے تابع نہیں ہو جاتے، تو آپ سمجھیں کہ ہمارا قرآن پہ اس لیول کا ایمان اور یقین نہیں ہے جو کہ انسان کی کامیابی کے لیے لازم ہے۔ کیونکہ بہت سی سچویشن ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم آسان اعمال تو قرآن سے لے لیتے ہیں، اور وہ آسان اعمال ہم ساری زندگی کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو مشکل اعمال ہوتے ہیں، جو ہماری ذات کے خلاف جاتے ہیں، خواہشات کے خلاف جاتے ہیں، سوچ کے خلاف جاتے ہیں، ہمارے جو پرسنل بینیفٹس ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے بھاگنے کا اور ان سے فرار کا کوئی نہ کوئی راستہ اور جسٹیفیکیشن نکال کے ان سے دور رہتے ہیں۔
تو یہ رویہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. پارشل اوبیڈینس جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایک ایمان والا اللہ کی قرآن کی ہر آیت کے اوپر عمل کرتا ہے اور سمعنا و اطعنا والا جو رویہ ہے وہ اس کا وہی ہوتا ہے. تو جو ہے وہ آخرت میں بھی جو ہے ایسے اس کے جو ہے وہ نقصانات ہیں. جو شخص بھی گناہوں میں ڈل جاتا ہے اس کو آخرت میں بھی اس کے نقصانات کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے. اور گناہوں میں اگر دیکھا جائے تو ایک تو وہ گناہ ہیں جو پبلکلی ہیں, اوپنلی ہوتے ہیں, وہ گناہ بھی گناہ ہیں, ان سے بھی بچنا چاہیے. لیکن آج کل ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے انکلوڈنگ مائی سیلف, کہ یہ جو چھپ کے گناہ ہیں کہ جب انسان اکیلے میں ہوتا ہے, جب کوئی بھی نہیں ہوتا, اور اس وقت جو گناہ ہو رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ چونکہ آج کل اسمارٹ فونز ہر ایک کے پاس ہیں اور اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ ہیں اور اللہ ہے, کوئی اور نہیں جانتا کہ اس وقت آپ اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اب یہ وہ ٹائم ہے کہ جب انسان کے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ اکیلے میں جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. کیونکہ اگر کوئی انسان لوگوں کے سامنے, دنیا میں سامنے جو اچھا بن رہا ہے لیکن اکیلے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, تو اس کا بہت بڑا نقصان کیا ہے. ابن ماجہ کی ایک حدیث میں پتہ لگتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت والے دن تہامہ پہاڑوں کی طرح, تہامہ پہاڑوں کے برابر سفید اور روشن نیکیاں لے کر آئیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بکھرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دے گا. اب یہ بہت خطرناک بات ہے. تہامہ پہاڑوں جیسے ایک بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو کہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو بغیر نیکیوں کے آئیں گے, بلکہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن ان کی نیکیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ غبار کی طرح جو ہے وہ اڑا دے گا. اب صحابہ نے جب یہ بات سنی تو وہ پریشان ہوئے. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں, ان کی صفات تو بتائیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں, ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہاری جنس سے ہیں اور رات کی عبادت کا حصہ حاصل کرتے ہیں جس طرح تم کرتے ہو, لیکن جب انہیں تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ گناہوں کا موقع ملتا ہے تو وہ ان کا ارتکاب کرتے ہیں. اب اللہ کے نبی اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں, تمہارے بھائی ہیں, یعنی تمہاری جنریشن میں سے ہوں گے, لیکن اور صرف یہ نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی عبادت ہے, بلکہ کیا ہے, رات کی عبادت کا حصہ بھی حاصل کرتے ہیں, یعنی تہجد بھی پڑھتے ہیں, قیام اللیل کرتے ہیں. ہر انسان کو توفیق نہیں ملتی, لیکن ایک بہت بڑی بات کیا ہے کہ فرائض کے علاوہ وہ نوافل کا بھی اہتمام کر رہے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, وہ کیا ہے کہ جب اکیلے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں کہیں پہ بھی اللہ کی نافرمانی یا جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں اس کو حرام گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے بچاتا نہیں, بلکہ کیا کرتا ہے, وہ اس گناہ کو کر بیٹھتا ہے. تنہائی میں دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, کسی نے دیکھا تو نہیں, میری تو عزت محفوظ ہے, گھر والوں کو نہیں پتہ لگا, میرے اماں ابا کو تو پتہ نہیں لگا, بیوی کے لیے شوہر کو پتہ نہیں لگا, شوہر کے لیے بیوی کو پتہ نہیں لگا, خاندان والوں کو تو پتہ نہیں لگا, اور اکیلے میں چھپ کے گناہ کر لیا. اب یہ کیا ہے کہ یہ شخص بڑی بڑی نیکیاں لے کے قیامت والے دن اللہ کے سامنے پہنچے گا, تہامہ پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ایک رویے کی وجہ سے کہ یہ اکیلے میں جو ہے وہ حیا نہیں کرتا تھا اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی باقی نیکیاں جو ہے وہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی.